علی بھائی اگلا سوال ہے، آپ کے بار بار توجہ دلانے اور لکیر پیٹنے کی برکات بالآخر ظاہر ہو گئی ہیں، اور بریلویوں کے پبلشر شبیر برادرز نے اپنی مشہور بک ہشت بہشت میں موجود فوائد السالکین میں سے چشتی رسول اللہ والا گستاخانہ واقعہ نکال کر نئی پرنٹنگ بھی کر دی ہے۔ اب آپ کی بھی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بریلوی علماء کے اس عمل کو اپریشیٹ کریں۔ دیکھیں جی، میں غیر مشروط طور پر شبیر برادرز کو اور ان سے متعلقہ جو بریلوی علماء ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھی ایفرٹ انہوں نے کی ہے، اور کم از کم ہمارا مقدمہ انہوں نے مان لیا کہ یہ واقعی دین کی جڑ کاٹنے والا واقعہ تھا اس کے اندر۔ لیکن جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں کہ اب ان علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ جن علماء نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا جھوٹا دفاع کرنے کی کوشش کی، ان کی وہ تمام ویڈیوز یوٹیوب سے ہٹوائیں، یا ایٹ لیسٹ یہ کہیں کہ انہوں نے غلط دفاع کیا۔ یہ بھی ہونا چاہیے نا، ابھی تک تو وہ دفاع کرتے آئے تھے، اور اسے وہ شطحیات کا نام دیتے ہیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں بونگیاں۔ کہتے ہیں بزرگوں کی یہ شطحیات ہوتی ہیں، جب وہ خاص کیفیت میں ہوتے ہیں نا تو ان سے اس طرح کی چیزیں نکل جاتی ہیں، اور اس میں وہ سہارا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک حدیث ہے، بس وہ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں نا۔ وہ سیدنا علی کا قول ہے صحیح بخاری میں تعلیقاً، امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ کے اوپر لے کے آئے ہیں، اور اس کی پوری سند بھی موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے اپنی شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1، جو مجنون ہو، پاگل ہو جائے، اس کی اگر کام نہیں کر رہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ختم۔ نمبر 2، سویا ہوا شخص، اور نمبر 3، چھوٹا بچہ جو ابھی نابالغ ہے۔ تو وہ مجنون کی کیٹیگری میں صوفیاء کی شطحیات کو لیتے ہیں، اسی لیے انہیں وہ کبھی قلندر کہتے ہیں اور کبھی مجذوب کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کے ساتھ ان کو مجنون بھی کہہ دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ مجنون والی حدیث لے رہے ہیں نا، اس میں تو مجنون کا لفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں مجنون ہے، لیکن یہ والا مجنون اور لیلا مجنون والا مجنون اور ہے، یہ اللہ کی محبت میں غرق ہو گئے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ کی محبت میں غرق ہوئے ہیں تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیوانگی کی تو فارغ۔ اسی کی بنیاد پہ وہ منصور الحاج کے ان الحق کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس نے ان الحق کہا تھا، اگر وہ کہتا نا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے، چاہے وہ جذب میں کہتا، چاہے وہ شطحیات کی طور پہ کہتا، ہم نہ مانتے۔ تو سر یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ تھا۔ اور پھر یہ ایک اور حدیث سے بھی سہارا لیتے ہیں جو صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ایک گناہگار کی توبہ پر جو خوشی ہوتی ہے اس کو ایک تمثیل سے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہو جس کی سواری اونٹ کے اوپر اس کا سارا سامان لدا ہوا ہو، کسی ریگستان کے سفر پہ ہو، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور اس کی آنکھ لگے تو اچانک اس کا اونٹ غائب ہو جائے، اب اسے اپنی موت سامنے نظر آئے، کیونکہ سارا ساز و سامان اس کے اوپر ہے۔ ریگستان میں تو کئی دن کی مسافت تک کوئی پانی بھی نہیں ملتا، اب وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور اچانک وہ سواری کہیں سے دوبارہ نمودار ہو جائے، تو اس شخص کو اتنی خوشی ہو کہ وہ خوشی کے عالم میں یہ کہنا چاہے کہ اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، تو میرا رب، لیکن خوشی کی حالت میں اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ کہہ دے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، نعوذ باللہ۔ اس میں آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح، اس خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی شطحیات کی دلیل ہے کہ بزرگوں کی زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے۔ تو یار وہ تو ایک دفعہ لڑکھڑائی، اور وہ بھی نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی، اور آپ نے فرمایا
کہ یہ زبان لڑکھڑائی ہے خوشی کی وجہ سے، نہ کہ اس کو آپ نے ڈیفینڈ کیا کہ وہ جو جملہ بول رہا ہے وہ درست ہے، اور وہ ایک واقعہ ہے. یہاں تو انٹینشنلی ہو رہا ہے. حشت بہشت یہ 8 چشتیہ کے بزرگوں کی کتابوں کا مجموعہ ہے، جس میں سے ایک بک ہے فوائد السالکین، جسے کمپائل کرنے والے ہیں شیخ فرید الدین گنج شکر، پاک پتن میں جن کا مزار ہے، جہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی 1-2 دفعہ گر چکے ہیں جا کے. یہ وہ بزرگ ہیں، انہوں نے فوائد السالکین لکھی ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے اپنے جو پیر تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں اپنے پیر صاحب کے. اور انہی ملفوظات میں سے ایک واقعہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب خواجہ قطب الدین ہمیں بتانے لگے کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر صاحب یعنی خواجہ معین الدین چشتی جن کا مزار اجمیر میں ہے، المتوفا 633 ہجری، اب چل رہا ہے 1442 ہجری، 1442 ہے، وہ 633 میں فوت ہوئے ہیں. ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ حضرت میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے پہلے کلمہ سنا، اور وہ کہتے ہیں اس میں ساتھ شروع میں لکھا ہے وہ خاص حالت میں تھے. یہ خاص حالت میں نا ان سے تھوڑا مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، تو وہ پھر میں خادم رضوی والی بات کروں گا جو وہ کہا کرتے تھے کہ نو ہلکا نہ جانو جیڑا پونک دا جے نبی اتے پونک دا جے، نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ نبی الاسلام کی گستاخی کی نا، با خدا دیوانہ باش والی بات تو ہم مان لیتے آپ کی، با محمد تو آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے تھا. کہتے ہیں خاص حالت میں تھے تو انہوں نے کلمہ پوچھا تو مرید نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ظاہر ہے ہی تو انہوں نے کہا کہ اب ایک دفعہ ویسے پڑھ کلمہ جیسے میں تمہیں پڑھوا رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو اس نے پڑھ دیا، نعوذ باللہ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ کلمہ تمہارے امتحان کے لیے پڑھوایا تھا، کلمہ وہی ہے جو پہلے تم نے پڑھا، لیکن اس کی بنیاد پہ میں نے چیک کرنا تھا، یعنی تم مجھے اپنا پیر ماننے کے لیے یعنی جو بھی میں کہوں، یعنی ان بریکٹس میں اگر خلاف شرع کام بھی کہوں تو کرنے کو تیار ہو جاؤ گے. تو یہ میں نے چیک کرنے کے لیے پڑھوایا تھا، باقی کلمہ وہی ہے. پھر اس کو مرید کیا اور بہت کچھ نوازا. وہ کہتے ہیں دیکھیں بعد میں انہوں نے کہہ دیا نا کلمہ وہی ہے. سر یہ کہنا کافی نہیں ہے، اس کے بعد انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے یہ کفریہ جملہ نکلوا کر تمہیں بھی کافر کیا وقتی طور پہ، کیونکہ آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص جرمنی میں جانے کے لیے جھوٹا بھی لکھ دینا اپنے آپ کو قادیانی تو وہ قادیانی ہو جاتا ہے، اور یہاں تو وہ بول رہا ہے تو بلوانے والا بھی کافر ہوا. یعنی ہم بزرگوں کے بارے میں تو حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کلوایا ہوگا، 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں، یعنی جو کتابوں میں ملتا ہے، ہو سکتا ہے تبدیل ہو گئی ہوں واللہ عالم. تو اس کے بعد ان کو خود بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہیے تھا، اور کہتے کہ بیٹا میں چونکہ اب دوبارہ مسلمان ہوا ہوں تو کافر ہونے کی وجہ سے میری بیعت ٹوٹ گئی تھی، پہلے میں اپنا کوئی پیر تلاش کرتا ہوں تاکہ میری لنک نبی الاسلام تک جڑ جائے. اب میں تصوف کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، صوفیاء کو پتہ چل جائے گا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ بیعت تو کر نہیں سکتے تھے. کلمات کفر کے بعد تو اپنی بیعت ٹوٹ گئی اور نکاح بھی سر ٹوٹا. پہلے تو جا کے پیر تلاش کروں، پھر ایک مولوی تلاش کروں، اپنی زنانی کو تو پتہ ہی نہیں وہ فارغ ہو گئی ہے، پھر تنوں مرید کرنا، پھر تیری بھی زنانی جڑی ہے وہ بھی نکاح پڑھواواں. یہ پوری کرالوجیز اس کی بنتی ہیں، اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. تو یہ لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کرتے تھے. بہرحال یہ میں نے مبارکباد غیر مشروط پیش کی، لیکن یہ میری گزارشات ہیں، اور یہ اتنا بھی خوش ہونے والی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے واقعہ نکالا نہیں ہے، اس میں چشتی کی جگہ محمد لکھ دیا ہے بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واقعہ اپنی جگہ موجود ہے، اور وہ اتنا ایمبیگوس واقعہ ہو گیا، یعنی چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے نا، اس سے تو بہتر تھا پورا واقعہ نکال دیتے. اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مرید سے پوچھا کلمہ کیا پڑھتا ہے، اس نے کہا ان کا ایک بار اب اس طرح پڑھ جس طرح میں کہہ رہا ہوں. اونج مان جی میں بڑے مندے نے ٹھیک ہے، بقول مصباحی صاحب کے. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے، وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے.
یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ. میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایویں بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ, یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں, کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں, یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت, وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو حق والا جم پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا. نہیں جی اسی تے انج مننا ہے, او بھائی انج نہ من جویں وڈیاں نے منے, تو بھی انج ہی من یار. یہ نہ کھیل نہ یار, اپنے چاء اور لاڈ میں اس طرح نہ کر, یہ تیرا چاء لاڈ غلط ہے. او بھائی اس طرح ہی من جویں انہاں نے منیا یار, نہ کر, نہ امت نو پاڑ, خدا دا واسطہ جی نہ کرو اس طرح, نہ کرو اس طرح حضرت. اور میں بزرگ بیٹھی ہیں, خدا کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے رنگ بدلو یار, خدا کا نام لو یار, کیا کرنے نکلے ہو تم. میں آپ سب سے بٹھا دوں ایسوں کو نیچے, تھلے بیٹھ, سانو نہ سنا ہے, ہاں سانو وہ سنا جڑی وڈیاں نے لکھی ہے, سانو نہ سنا ہے, نہ اسی تیری سننی, تو اپنا نواں کول ہی رکھ, سانو نہ اپنا نواں دے تو کوئی. ہاں یہ بدلو بھائی اپنی سٹیجوں کا رنگ. یہ بالکل یہ غلط ہو رہا ہے سارا. اب پانی سر کے اوپر سے گزر رہا ہے ادھر, ہر دوسرے دن کو الو کا پٹھا اٹھتا ہے اور نئی بکواس شروع کر دیتا ہے. بھائی یہ تو آج تک کسی کو نہیں سوجا, جو نئی بات ہی ہم نے سن لی. تو اب وہ جو وڈوں نے جو پڑھوایا تھا وہ تو اپنے نام کا پڑھوایا تھا, انہوں نے اس چشتی کو محمد بنا دیا, اور پھر اس کے بعد اگلے جملے ہیں کہ نہیں کلمہ اس نے پڑھ جس نے پہلے پڑھتا تھا. تو اب وہ ظاہر ہے پتہ چل جائے گا کہ بعد میں کچھ اور پڑھایا, تو اب وہ واقعہ گڑبڑ ہو گیا. لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا لک وشکاری ہے, یعنی چارپائی پہ آپ سر اس طرف رکھ لیں, پاؤں اس طرف, پاؤں کو ادھر لے جائیں, ساری طرف, یعنی وہ تو واقعہ انہوں نے نکالا نہیں ہے سر. یہ پہلے تو اپنی تصحیح کریں سوال کرنے والے, انہوں نے اس واقعے میں صرف اس لفظ کو چینج کر کے چشتی کو کر دیا ہے. تو یہ تو اور لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا ہے. یہ پورا واقعہ نکال دیتے, لیکن اس پہ بھی ہم نے راضی نہیں ہونا. اگر آپ پورا واقعہ نکالیں گے تو کیا کہہ کے نکالیں گے کہ یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے. تو سر اس میں تو ہزاروں باتیں کتاب و سنت کے خلاف لکھی ہوئی ہیں, وہ تو پوری کتاب کی چھانٹی ہونے والی ہے سوائے ان آیات اور احادیث کے جو صحیح سند سے ثابت ہیں. اور پھر تیسری بات, آپ کو رائٹ ہی نہیں کسی مصنف کی کتاب کو چینج کرنے کا. آپ تحکیم ضرور لگا سکتے ہیں اس پہ کہ آپ فوائد السالکین کو حشر بہشت میں ویسے ہی رہنے دیتے, واقعہ بھی وہی رہنے دیتے, فٹ نوٹ پہ لکھتے کہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ بعد میں کسی نے شامل کر لیا ہے, لیکن جو کتاب چل رہی ہے اس کو اپنی جگہ رہنے دیں. یا آپ کو کلمی نسخہ ایسا لے آئیں جس میں وہ واقعہ نہ ہو. اور یہ میں جو آپ کو بتاؤں نا فٹ نوٹ والا, یہ کیا ہے بریلویوں نے جب غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی چھاپی نا, المتوفا 561 ہجری, تو وہاں پر نا انہوں نے جو گمراہ فرقے لکھے ہیں نا دوزخ میں جانے والے, ان میں انہوں نے حنفیوں کو بھی لکھ دیا ہوا ہے. اب وہ چھاپنے والے حنفی, یہ تو لادہ بات ہے کہ اس کتاب میں نماز کا طریقہ بھی رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے بخاری مسلم کے مطابق. بل جہاں وہ دوستی فرقے کا حنفی کا ذکر آیا نا, تو وہاں انہوں نے پتا کیا کیا, فٹ نوٹ پہ لکھا, انہوں نے پہلے تو جواب دیا کہ یہ حنفی, یہ وہ والے حنفی نہیں جو ہم والے حنفی ہیں. ٹھیک ہے, ہم حنفی اور ہیں وہ اور ہیں. وہ تو بریلوی بھی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں, دیوبندی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں, وہ کہتے ہیں وہ حنفی نہیں, وہ کہتے ہیں وہ حنفی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ ایک زمانے میں ایک اور حنفی ہوا کرتے تھے, شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کو کہا ہے, لیکن پھر بھی ان کو سمجھ آ گئی کہ کہا کس کو ہوا ہے. وہ تو استوا علی العرش کے عقیدے کے اوپر بھی حنفیوں کا رد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس غنیت الطالبین میں انہوں نے لکھا ہے اہل سنت وہ ہیں جو اہل حدیث ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ اہل حدیث اور ہیں, یہ وہابی ہیں.
آج ہم اہل حدیث ہیں لیکن اہل حدیث کہتے بھی کوئی نہیں حنفی اپنے آپ کو. اچھا پھر نوٹ میں انہوں نے لکھا کہ یہ حنفی اور تھے, پھر بھی ان کو پتا چلا کہ یار یہ تو کوئی نہیں مانے, پھر لکھا لگتا ہے کہ بعد میں یہ کتاب میں کسی نے داخل کر دیا ہے. یہ حنفیوں کو گمراہ فرقہ جو لکھا ہے یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھا, بعد میں کسی نے داخل کر دیا. تو آپ بھی اس طرح کریں کہ فٹ نوٹ لکھیں, مصنف کی کتاب آپ نہیں چینج کر سکتے. لہٰذا یہ جو کچھ ہوا نا, میں مبارکباد اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا, لیکن یہ آپ نے کام کو ٹھیک نہیں کیا. اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے واقعہ وہی رہنے دیں, فٹ نوٹ پہ لکھیں یہ گمراہ کن ہے اور اس سے بچ کے رہیں, اور میری اگر مانے تو یہ پوری کتاب کی پرنٹنگ ہی بند کر دیں. یہ جو ہمیں لوگ کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں نا کہ جی جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ آپ لے لیں. سر جو کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلے ہی کتاب و سنت میں موجود ہے, وہ ہم نے کان ایسے کر کے کیوں پکڑنا ہے کہ میں نے کشف المحجوب سے یا حشد بہیش سے یا تذکرۃ الاولیاء سے کتاب و سنت لینا ہے. میں ڈائریکٹ کیوں نہ بخاری مسلم سے کتاب و سنت لوں, جس طرح ہمارے وہ باپا جانی ہیں جو الیاس قادری صاحب, وہ بعض اوقات بخاری اور مسلم کی احادیث بھی نا تصوف کی کتابوں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. جلال الدین سیوطی اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھتے ہیں, اور وہ آگے جو حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بخاری کی حدیث ہوتی ہے. شرح الصدور کا کیا لینا دینا ہے؟ شرح الصدور تو جا کے لکھی گئی ہے 10ویں صدی ہجری کے اندر, بخاری شریف جو ہے وہ 30ویں صدی ہجری کے اندر, وہ تو حدیث کی کتاب ہے. شرح الصدور کے اندر تو اکثر باتیں کہانیاں ہی ہیں اور وہ کوئی حدیث کی کتاب بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کان نہ پکڑیں, قرآن و حدیث میں پہلے ہی موجود ہے, لہٰذا اس کی مکمل پرنٹنگ بند کریں. اگر پرنٹنگ آپ نے کرنی ہے تو آپ پھر یہ سارے واقعات اپنی جگہ رہنے دیں, اس کے نیچے فٹ نوٹ لگائیں. اور سر باقی لوگوں سے بھی میں کہوں گا, صرف شبیر بدرز نہیں, اس کے علاوہ بھی اور لوگ چھاپ رہے ہیں, اس میں تو یہ واقعات ابھی اسی طریقے سے چھاپ رہا ہے یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ. ویسے تو اس پہ ایک اور ڈیمانڈ بھی بنتی ہے, میں وہ کرتا نہیں ہوں, کہ آپ کم از کم اس کے دباچے میں لکھ دیتے کہ یہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ہدایت تک پہنچایا ہے کہ ایک کتاب جو پچھلے 1000 سال سے چل رہی تھی ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ یہ غلط تھا. اور اس کے بعد اور بھی لکھے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے بزرگ, اتنے پیڈ قسم کے علماء جن کو ہم نے اتنا پے کیا, یہ پیٹ نہیں, میں نے کہا پیڈ انگریزی والا ہے, پیسے دیے, یعنی کہ یہ نہ وہ کہیں گے وہ پیٹ بڑا کہہ دیا انہوں نے. تو یہ بڑے بڑے پیڈ علماء جو تھے انہوں نے یہ چیز نہیں بتائی تھی, جن کو ہم نے رکھا اس کام کے لیے تھا, انجینئر صاحب نے بتایا. اور اس کے بعد ایک اور جملہ, وہ تو خیر میں نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے مجدد ڈکلیئر کر دیں کہ جس نے آ کے تجدید کر دی ہے تصوف کے اندر, یہ میں آپ سے نہیں کہوں گا, لیکن پہلے 2 جملے تو بنتے ہیں. خیر وہ بھی نہ لکھیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے, میں یہ تفنن کے طور پہ یہ باتیں کر رہا ہوں. اور یہ صرف مسئلہ حشد بہشت کے اندر فوائد السالکین کا نہیں ہے, تذکرۃ الاولیاء جو حشد بہشت سے بھی پہلے کی کتاب ہے, 627 ہجری میں فوت ہوئے ہیں شیخ فرید الدین عطار, 627 ہجری میں. دنیا میں تصوف کے جو ڈکلیئرڈ بزرگ ہیں, یا اولیاء بھی کہتے ہیں, اولیاء اللہ تو نہیں میں کہتا, تصوف کے اولیاء, دنیا میں جو سب سے بڑی کتاب مانی گئی ہے نا ان کے حالات زندگی پہ, عربی میں لکھی گئی, وہ یہ تذکرۃ الاولیاء ہے. عرب و عجم میں اس کو لوگ جانتے ہیں. فرید الدین عطار نے لکھی, 627 ہجری میں فوت ہوئے, عربی میں لکھی, اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا, شبیر بدرز نے بھی چھاپا ہوا ہے, اسی شبیر بدرز نے جنہوں نے حشد بہشت کو یہ اس طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. تو سر تذکرۃ الاولیاء میں بھی کچھ حوالے ہیں, اس کو بھی اس میں سے ایڈجسٹ کریں فٹ نوٹ کے اوپر, یا نکال دیں یا پوری کتاب کی پرنٹنگ بند کریں. اور یہ تذکرۃ الاولیاء وہ کتاب ہے جس کے حوالے آپ کو دعوت اسلامی کی فضائل سنت میں بھی ملیں گے اور تبلیغی جماعت کی فضائل اعمال میں ملیں گے. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. اور اس میں اب یہ چونکہ معراج شریف کا مہینہ مسلمانوں کے ہاں ایک مشہور مانا جاتا ہے, وہ چل رہا ہے 1442 ہجری, مارچ 2021. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس میں ذرا بایزید بستامی کا چیپٹر نکال لیں, اس میں انہوں نے لکھا ہے بایزید بستامی کی معراج. جی ہم تو نبی الاسلام کے لیے معراج مانتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا کہ بزرگوں میں بھی ہوئی ہے. تو اب آپ ذرا خود فیصلہ کر لیں کہ ان کا بزرگوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. نبی الاسلام کے مقابلے پہ ایک معراج بنا دی ہے اور پوری ایک سٹوری گھڑ کے لکھی,
اور اس کے اینڈ، اس میں تو خیر بہت کچھ ہے لیکن نبی علیہ السلام کے حوالے سے میں فی الحال ڈسکس کرتا ہوں. وہ چیپٹر جب اینڈ ہوتا ہے نا تو اس کے اینڈ پہ جا کے وہ لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ قیامت والے دن کیا لوگ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یہ پتہ نہیں کون بٹ دماغ ہے جس نے یہ سوال کیا ہے. ظاہر بٹ دماغ یہ قرآن و سنت تو نہیں پڑھا ہوا. تو وہ کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت والے دن. نعوذ باللہ من ذالک. سر آپ اگر میرے زمانے میں ہوتے تو میں آپ پہ 295C لگواتا اگر آپ نے یہ بات کہی ہے, اور اگر آپ نے نہیں کی تو پھر اللہ کے حضور آپ کی پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. لیکن ظاہر آپ کے ماننے والے تو اس کی تعویل کر رہے ہیں. خود فرید الدین عطار نے اس میں تعویل کی ہے کہ یہ جو انہوں نے جملہ بولا نا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا نعوذ باللہ, یہ تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یا اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. تو یہ دراصل ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ اور محمد دو الگ چیزیں ہوں گی جھنڈے کے اعتبار سے. قرآن تو کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ اور رسول ایک آرگینک ہے, ایک آرگینک ہول ہے. تو یہ بیچ میں بایزید صاحب کہاں سے آ گئے خام خائی. اور سر انہوں نے کبھی صحیح مسلم پڑھی ہوتی تو نبی علیہ السلام کا وہ فرمان پڑھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور داروغے جنت پوچھیں گے کہ کون, تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ دروازہ کھولتے ہوئے کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام پہ میں نے دروازہ کھولنا ہے, آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا. یہ ہے سر مسلم شریف. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کمپائل کرنے والے امام کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. اور یہ لوائی اعظم من لوائی محمد والی یہ گستاخانہ بات کرنے یا ان کی طرف منسوب اس بندے کا نام ہے ابو یزید بستامی, یزید دا ابا یا یزید والا. اور ایک کون ہے ابو حسین, واقعی یہ حسینی ہے. اور دونوں ایک ہی سن میں فوت ہوئے ہیں, یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور بایزید بستامی بھی 261 ہجری میں. وہ صوفیوں کے امام ہیں, یہ ہم مسلمانوں کے امام. ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. تو وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے کنیت بس ویسے ہی رکھ لی تھی. یزید کا مطلب ہے بلند اور جس کے مرتبے میں اضافہ ہوتا ہو, بڑھوتری ہوتی ہو. ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور نام نہیں ملا آپ کو, ابو الاعلی رکھ لیتے یار مودودی صاحب کی طرح. اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ روحانی طور پر امام جعفر کے مرید ہیں. وہ امام جعفر کون ہے؟ امام جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی, سیدنا حسین کے پڑپوتے. ان کا مرید اپنی کنیت رکھ رہا ہے ابو یزید, اور امام مسلم اپنی کنیت رکھ رہے ہیں ابو حسین. کڈی وڈی کہانی ہے. میں دے آج ابو یزید اپنی کنیت رکھنے سے تیار نہیں ہے, تو جڑا ڈائریکٹ مرید ہے امام جعفر دا انہیں ابو یزید رکھ لیا. کہتے نہیں جی وہ یہ یزید تو صحابہ کے بھی نام ہے. وہ سر صحابہ کے نام ہے, ہمیں نام سے چڑ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ کربلا ہوا ہے اس کے بعد آپ جن لوگوں کو اہل بیت کے مرید بتا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں ہم نے جواب دے دیا. جواب اس طرح نہیں ہوگا سر, جواب یہ ہوگا کہ آپ اپنے بڑے بڑے علماء کی کنیت آج کی ڈیٹ میں ابو یزید رکھیں, ان کے بچوں کے نام یزید رکھیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں ان کو داخلہ ملتا ہے. جتنے جانو کہیں گے یزید آ گیا, ایک سال بعد یزید نو لبدے پھر دینے نا, انہوں نے سارے نے ماتم چھوڑ کے انہوں کٹنا شروع کر دینا ہے, اپنا ماتم انہوں نے چھوڑ دینا, پھر تو سارے یزید پھڑے جانے نے. تو کہانیاں کرا رہے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے اس طریقے سے, خام خواہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ حشر بہشت کی بھی, کشف المحجوب کی بھی, تذکرۃ الاولیاء کی بھی, ان کی پرنٹنگ بند کریں, کیونکہ اکثر باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں. اس میں کشف المحجوب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا,
سیم تعویل ہوئی ہے، سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی. ہاں ہم تو رسول اللہ کے لیے عقیدہ نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وحی کی ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے اللہ کا کلام نکلا ہے، اللہ خود نہیں بولا. یہ تو پینتھیزم کا عقیدہ ہے، ہماؤس کا عقیدہ ہے، یا وحدت الوجود میں جو بگڑا ہوا عقیدہ مانتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ سارے وحدت الوجود والے جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ پینتھیزم کے عقیدے کو تو ہم ہماؤس کے عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بالکل کفری عقیدہ ہے. تو یہ کشف المجوب میں لکھا ہوا ہے، اور بلکہ اس میں تو لکھا ہے کہ بازید بستامی نے اللہ کی زیارت کی حج پہ. جب گئے پہلی دفعہ گئے تو کہتے ہیں صرف کعبہ دیکھا، کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا. دوسری دفعہ گئے تو کعبے کو بھی دیکھا، کعبے کے رب کو بھی دیکھا، کہتے ہیں اب بھی حج نہیں ہوا کیونکہ میں باقی تھا. تیسری دفعہ گئے تو صرف کعبے کا رب نظر آیا. اور یہ خواب کی بات نہیں کر رہے، وہ بیداری کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پیکج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے پہنچے کوہ طور پہ، تو کہا کہ اے رب میری خواہش ہے کہ میں تجھے دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتا، بلکہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر یہ قائم رہا تو پھر تم کچھ سمجھنا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. تو پہاڑ کی طرف انہوں نے دیکھا تو اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے نہیں، انڈائریکٹ پہاڑ کی اس تجلی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور پھر انہوں نے اللہ کے حضور معافی مانگی کہ میں نے آندہ یہ خواہش کا بھی اظہار نہیں کرنا. اور بعضی ڈائریکٹ جو ہیں وہ جناب اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور معراج بھی ہو رہی ہے، تذکرۃ الاولیاء میں ہے. اور ان سب سے بڑھ کے شرمناک واقعہ کشف المحجوب میں وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کی کوئی تعویل ہی ممکن نہیں ہے، ویسے تو ان کی بھی نہیں ہے. وہ صحو اور سکر کے چیپٹر میں انہوں نے جنید بغدادی کے صحو کو صحو کرتے ہیں جو آپ پوری ہوش و حواس میں کوئی کام کریں. ایک صحو ہوتا ہے سین کے ساتھ، وہ ہوتی ہے بھول، جو سجدہ صحو بھی ہے، بھول کے 2 سجدے کرتے ہیں. ایک سواد کے ساتھ صحو ہوتی ہے عربی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز انٹینشنلی آپ کریں، آپ ہوش میں ہو پھر بھی آپ سے غلطی ہو جائے. تو وہ صوفیاء میں جو جنیدی سلسلے کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ صحو کو مانتے ہیں. اور اس میں دلیل وہ لے کے آتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تو نظر ایک دفعہ اپنے صحابی کی بیوی اوریا پہ پڑی اور وہ ان کو پسند آ گئی نعوذ باللہ، اور پھر انہوں نے اسے جنگ میں مروا کے خود اس سے شادی کر لی. تو اس پہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. یہ پورا واقعہ تورات میں ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے. اور رچرڈ ڈاکنز اسی لیے پھر ان کی کلاس لیتا ہے نا کہ یہ تھے تمہارے پیغمبر جو یہ کام کرتے تھے. پھر یہ جواب تو نہیں دے سکتے، ڈاکن کا کیا جواب دینا ہے. تو یہی واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے. اور اس سے انہوں نے لکھا کہ جنید بغدادی کا صاحب اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کی. پھر کہتے ہیں بازید بستامی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے سکر کا. سکر کہتے ہیں کوئی شخص اپنے ہوش میں نہ ہو اور کوئی ایسا کام کرے، تو ظاہر جب ہوش میں نہیں ہوگا پھر اس پہ گرفت نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں کہ بازید بستامی جو ہے وہ سکر کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے تھے. اور اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حالت سکر میں ایک دفعہ آپ کی نظر اپنے صحابی اور اپنے منہ بولا بیٹا زید ابن حارثہ کی بیوی نعوذ باللہ زینب کے اوپر پڑی، اور وہ ان کو پسند آ گئیں. اور اللہ نے پھر زید کی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈالی اور اس نے اس کو طلاق دی اور پھر خود شادی کر لی حضور علیہ السلام نے نعوذ باللہ. یہ پورا واقعہ ہے. ظاہر پورا تو انہوں نے لکھا، فلم دی بلیکس تو پتہ ہی ہے وہ واقعہ کیا ہے، لیکن لکھا کہ بھی ہمارے پیغمبر کی سکر کی نظر پڑی تھی اس لیے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. اور بازید کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تختہ مشق بنایا انہوں نے. یہ کفریہ واقعہ کشف المحجوب میں آج بھی پرنٹ ہو رہا ہے. اور ہمارے وہ بابا جی اب تو فوت ہو چکے ہیں، ان کے پچھلوں کو بھی میں نے بار بار کہا ہے کہ آپ لوگ جس مزار سے یہ ساری ریلیاں نکالتے ہیں ادھر یہ کتاب بک رہی ہے، انہی کی لکھی ہوئی ہے. چلیں ان کے بارے میں ہم 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی تھی، لیکن سر چھپ تو رہی ہے نا. اور وہ بابا جی تو لہراتے تھے اور کہتے تھے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں یہ کتاب پڑھ لے، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے. لیکن نجی محفلوں میں یہ مانتے ہیں. پاکستان لیول کے ایک بریلویوں کے مفتی ہیں اور بہت بڑے مناظر ہیں، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے مجھے خود یہ بات کہی کہ یہ بالکل گستاخانہ واقعہ ہے اور میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، داتا صاحب کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، میں اسے لانے برات کرتا ہوں. لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ اس پہ ایک ویڈیو بنائیں. وہ کہتے ہیں کیوں مروانے لگے ہو یار مجھے.
میری عوام نہیں چھوڑے گی مجھے. خیر ان سے بھی بڑے ایک بہت بڑے عالم ہیں, وہ تو لکھ گئے ہیں انجانے میں, پیر کرم شاہ صاحب الازہری, جن کا ترجمہ میں نے سامنے رکھا ہوتا ہے جمال القرآن جب میں درس قرآن کرتا ہوں, بحیرہ شریف والے, جن کے لاکھوں سٹوڈنٹ ہیں دنیا میں. سب سے بڑا ان کے لائق ترین سٹوڈنٹ میں سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں, پیر کرم شاہ صاحب کے سٹوڈنٹ ہیں وہ. اور پیر کرم شاہ صاحب نے 1947 میں جب پاکستان بنا تھا, اس سال انہوں نے دورہ حدیث کیا تھا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی کے پاس. یہ اور مفتی احمد جان نعیمی, یہ دونوں کلاس فیلو تھے. انہوں نے ضیاء القرآن کے اندر سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں جہاں زید ابن حارثہ کا ذکر آتا ہے, وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں. یہ زید ابن حارثہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو معاملہ ہے, انہوں نے تو اسے کافروں کی سازش قرار دیا ہے تصوف کی کتابوں میں. لیکن وہی پیر کرم شاہ صاحب ہیں, انہی کے مکتبہ ضیاء القرآن سے وہ چھپ رہی ہے کشف المحجوب, اور اس کا مقدمہ بھی پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا اور کہا یہ بڑی اچھی کتاب ہے. میرا خیال انہوں نے پڑھی تو ہوگی نہیں, اگر پڑھی ہوتی تو کم از کم یہ ہائی لائٹ تو کرتے. اچھا دیوبندیوں کو میں ایک ایج دوں گا, دیوبندیوں نے بھی کشف المحجوب کا ترجمہ چھاپا ہے. ان کے وہ بڑے صوفی با صفا ہیں عبد الرؤف صاحب, یہ دونوں ترجمے ہمارے پاس پڑھے ہیں. اس میں انہوں نے نا فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے, یہ سہو اور سکر کے واقعے میں انہوں نے لکھا ہے کہ نہ جانے کیوں صوفیاء اس قسم کے واقعات سے سہارا لیا کرتے تھے, یہ پیغمبروں کی شان یہ واقعات نہیں ہیں. اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے, لیکن اس نے یہ بھی مانا کہ صوفیاء نے لکھے ہیں. اس کے بعد اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو رسول اللہ کا گستاخ ہو میں اسے بزرگ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں, یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے, تو وہ اپنا کچھ حصہ انہوں نے رکھ لیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یار یہ بھی ہم نے کیا ہے. اور پیر کرم شاہ صاحب نے بھی علیحدہ سے تو مانا ہوا ہے, لیکن یہاں انہوں نے مقدمہ پورا لکھ دیا اس کے حق کے اندر. تو یہ بھی ہم نے بار بار اس کو ہائی لائٹ کیا کہ خدا کے لیے یہ ان کتابوں میں سے, بلکہ ان کتابوں کی پرنٹنگ بند کریں. ان کتابوں کے اندر تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے, یعنی میں پورا ایک لیکچر دے سکتا ہوں کہ 90% سے زیادہ جو ہے نا اس کے اندر کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ نے وہ کہانیاں سننی ہیں تو ہمارے سلمان مصباحی صاحب اکثر اسی میں سے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں, تو وہ آپ سن سکتے ہیں, آپ خود پڑھ بھی سکتے ہیں. ہمیں تو ان چیزوں کے ساتھ جو رسول اللہ کو اٹیک کرنے والی چیزیں ہیں نا, نعوذ باللہ من ذالک, ایٹ لیسٹ اس کے تو اوپر ہم بات کریں گے نا. اب آپ دیکھیں یہ جو میں نے سب سے خطرناک عبارت بتائی ہے کشف المحجوب کی, صاحب اور سکر والی, زید بن حارثہ والا واقعہ, تو اس کی ایک بریلویوں کے چھوٹے سے بچہ ہے, وہ میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا, مولوی ایک چھوڑا انہوں نے بچوڑا, اس نے تعویل کی ہے. وہ کہتا ہے اس طرح کی گستاخی تو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اچھا جی, صحیح مسلم میں کیا گستاخی, وہ ذرا گستاخی سنیں اور کس طرح اس کو ریلیٹ کر رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, تو سامنے سے کچھ عورتیں گزری, تو آپ کی نظر ایک عورت کے اوپر پڑ گئی, تو آپ نے فوراً ہٹا لی. جو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اگر تمہاری پہلی نظر پڑ جائے کسی عورت پہ تو میرے رب نے حکم دیا کہ میں فوراً ہٹا لوں. نبی السلام نے ہٹائی اور پھر آپ اپنے گھر میں گئے, اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا, پھر واپس آئے, اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری اچانک نظر کسی عورت پہ پڑ جائے تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے, کیونکہ اللہ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہوئی ہے, یوں اس چیز سے اس عورت کا خیال اس کے دل سے دور ہو جائے گا. تو بالکل یہ ایک نارمل بات ہے جو نبی علیہ السلام نے کی ہے. اس کو وہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے جو کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جی وہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ حضور کی نظر پڑ گئی, اور پھر زید ابن حارثہ کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت پڑ گئی, کیونکہ حضور نے تو اللہ کو خوش کرنا تھا نعوذ باللہ, اور تاکہ وہ طلاق دیں پھر حضور شادی کر لیں. شادی تو ہوئی لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی, وہ سورۃ الاحزاب میں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رسم توڑنی تھی کہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہوتا, اس لیے حضور کا رشتہ کروایا سیدہ زینب کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں اس کی ریزن بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا نہیں قرآن میں لکھا ہے تم اپنے دل میں ایک بات چھپاتے تھے, اور اس بات سے مراد یہ تھی. وہ بات یہ نہیں تھی, اس بات کا ذکر قرآن میں موجود ہے. حضور علیہ السلام معاشرے کے بھی شرم کرتے تھے کہ یہ کیا کہیں گے, کل تک بیٹا بنایا ہوا تھا, آج اپنی بہو کے ساتھ شادی کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, جب بڑا بندہ یہ رسم توڑے گا نا تو رسم ٹوٹے گی. تو حضور تو شرماتے تھے, حضور تو کئی جگہ شرماتے تھے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے کہ تم جب نبی کو مسئلہ پوچھنے جاتے ہو, ان کے گھر بیٹھے رہتے ہو اور بیٹھ کے گپیں مارتے رہتے ہو, حضور علیہ السلام شرم کی وجہ سے تمہیں وہاں سے اٹھاتے نہیں, حالانکہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. آپ بخاری مسلم میں حدیثیں اٹھا کے دیکھیں, حضور کی بیویاں, گھر ہی اتنا تنگ تھا, وہ ایک کونے میں یوں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتی تھی, یوں پردہ لے کے. اب ظاہر ہے کوئی بیٹھک لادہ نہیں تھی,
اب وہ ایک ایک 1.5 گھنٹہ لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں، حضور کی بیوی ایسے سائڈ پہ بیٹھی ہے. اب مجھے بتائیں کتنی تکلیف دہ چیز ہے. حضور پھر بھی قرآن میں آتا ہے کہ حضور تمہارا حیا فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں حیا نہیں کرتا ہوں، آمدہ سے کوئی مسئلہ ہو فوراً پوچھو اور نکلو. رسول اللہ تمہارا خیال کرتے ہیں لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. تو حضور علیہ السلام کی تو ایک مبارک عادت تھی. تو آپ دل میں کیا چھپاتے تھے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ذریعے اس رسم کو توڑیں گے. تو وہ اس بریلویوں کے اس چوزے نے کہا کہ جی مسلم شریف میں بھی گستاخی ہوئی ہے، تو یہ کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتا؟ اب مجھے بتائیں ان 2 واقعات کا کوئی تعلق ہے؟ ہاں، تعلق کس طرح ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ہوتا کہ نبی علیہ السلام کی اچانک نظر جس عورت پہ پڑی، جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچی اس کے خاوند کی نفرت اللہ نے اس کے دل میں ڈالی اور اس نے اس عورت کو طلاق دی، اور وہ عورت چل کے حضور کے پاس آ گئی اور حضور نے اسے شادی کر لی. پھر یہ کشر ماجوب والی گستاخانہ عبارت بننی تھی. تم اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو. ایک گدھے کے اوپر کالی اور سفید لکیریں پھیر کے زیبرا نہیں بنایا جا سکتا، ٹھیک ہے جی؟ تو تم اپنی جو ہے وہ گدھوں والی عبارتوں کو چھپانے کے لیے ان پہ کالی اور سفید لکیریں پھیرتے ہو. بخاری مسلم کی شرم کرو. اللہ نے پھر تم پہ ایسے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں جو تمہیں پکڑ لیں گے اور پھر وہاں چھوڑ کے آئیں گے کہ جہاں آپ کی پبلک آپ کو پھر پوچھے گی کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا کیا ہے. اور ہم اس پہ کوئی غصہ نہیں کھائیں گے، ہم صرف آپ کو عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یعنی جو خدا رسول کا تعارف ہمیں کتابوں سے ہوتا ہے وہ اور ہے، اور جو بابے جس طریقے سے ان کا تعارف کروا رہے ہیں وہ غلط ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور رسول خدا کو مانتے ہیں، نہیں، اسی رسول کو مانتے ہیں، اسی خدا کو مانتے ہیں وہ. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں، یہ کہتا جی ہمارے بزرگوں کا ہمارا خدا اور ہے. تو یہ ان کو بھی پتا ہے میں کس سینس میں بات کر رہا ہوں. اور اگر پھر بھی سمجھنا نہ آئے سر، آپ کے اپنے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لینگویج یوز کی ہوئی ہے. لیں آج نئی بات لے لیں. اعلیٰ حضرت نے نا دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دیوبندی اور اہل حدیث جس کو وہ کمبائنڈ طور پہ وہابی کہتے ہیں یہ اللہ کے گستاخ ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کتاب کا نام ہے سبحان سبوح، پاک اور جس کی تعریف کی جاتی ہے. وہ اللہ کے دفاع پہ انہوں نے لکھی ہے. جس طرح حسام الحرمین رسول اللہ کی عصمت کی دفاع پہ انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں نا، اللہ کے خلاف دیوبند اور اہل حدیث کی جو گستاخانہ عبارتیں ہیں نا وہ ہائی لائٹ کی ہیں اس کتاب میں سبحان سبوح. اس میں درجنوں جگہ لکھتے ہیں وہ وہابیوں کا خدا، وہابیوں کا خدا. وہ ہر الٹی بات نا وہ اس خدا کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں وہابیوں کا خدا تو یہ کرتا ہے، وہابیوں کا خدا تو کشتی لڑتا ہے، وہابیوں کا خدا تو یہ کرتا ہے. وہ ساری گندی گندی باتیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہابیوں کا خدا کون ہے، اللہ. تو وہ جب آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے ان کا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، وہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہابی ہمارے اس خدا کے ساتھ جو ان کا بھی خدا ہے اللہ ہے اس کے ساتھ وہ کوالٹیز منسوب کر رہے ہیں جو اس اللہ کی نہیں ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہابیوں کا خدا علیحدہ ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں وہابیوں کا، تو وہابی کس خدا کو مان رہے ہیں؟ وہ کہیں گے وہ وہابیوں کا خدا سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ تم نے ہمارے خدا کے ساتھ جو کوالٹیز منسوب کی ہیں نا وہ غلط کی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کہتے وہابیوں کا خدا جھوٹ بھی بولتا ہے. اور رشید احمد گنگوئی نے لکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن بول سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے تے انہاں دا علمی لیول جے، انہاں نوں محال اور مقدور دا فرق ہی نہیں پتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر دا مطلب نہیں ہے کہ آپ محال چیزیں اللہ کے ساتھ منسوب کر دیں. یہ محال چیزیں ہیں. جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا رہتا ہی نہیں ہے. پھر جو پیدا ہو جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کہیں جی خدا چاہے تو ایک خدا اور بنا لے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ یہ محال ہے، کیونکہ خدا کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا. اور اس کو سپورٹیو قرآن حکیم کی وہ آیت بھی ہے سورہ الزمر کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو چن لیتا. اللہ نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ میں اگر کسی کو بیٹا بھی بناتا نا تو وہ مخلوق ہی ہوتی. وہ میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کا بیٹا انسان ہے تو جن کا بیٹا جن ہے تو اللہ کا بیٹا بھی الہ ہو جانا تھا. نہیں، ہونی وہ مخلوق ہی تھی، کیونکہ یہ امپاسبل ہے، یہ محال ہے کہ ایک گاڈ اور بن جائے. گاڈ ایک ہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہوگا. آپ کو کہ جی اللہ چاہے بھی تو نہیں بنا سکتا، جناب یہ محال ہے، اللہ کی ڈیفینیشن کے خلاف ہے. اور جو چیز بائی ڈیفینیشن غلط ہو
کچھ چیزیں ڈیفینیشن ہے نا. تو یہ محال اور مقدور کی یہ علم الکلام کی بحثیں ہیں. اور ویسے تو یہ کہتے ہیں ہمیں علم الکلام بھی پڑھا ہوا ہے, لیکن ان کو یہ پتہ. تو رشید احمد گنگوئی نے وہ لکھا نا اللہ جھوٹ, اس کے اوپر پھر انہوں نے رد کیا کہ ان کا خدا تو جھوٹ بھی بولتا ہے, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, تو وہابیوں کا خدا, وہابیوں کا خدا. ادھر نہیں ان کو خیال آتا کہ جی وہابیوں کا خدا ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں 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 خدا ہی ہے. تو سب میرے بھی اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, یا اس کو مزید سمجھ لیں, کتابوں کا خدا اور ہے, وہابیوں کا خدا اور بقول اعلی حضرت کے, اور آپ بابیوں کا خدا اور بقول میرے. ٹھیک ہے, تو اپنی جب ان کو ان کے اس کے اوپر مفادات پہ ضرب پڑتی ہے نا, دم پہ پاؤں میں نہیں کہتا, وہ کہتے ہیں ہماری دم تو ہے نہیں ہے, تو میں وہ نہیں کہتا. مفادات پہ جب اپنے ان کے ضرب پڑتی ہے نا, پھر یہ علمی ڈسکشنز کرتے ہیں. اور پھر وہ یہ کتاب آپ ذرا سبحان سبوح پڑھ کے دیکھ لیں, اس میں انہوں نے جگہ لکھا ہے وہابیوں کا خدا, وہابیوں کا خدا. تو خدا تو ان کو بھی پتا تھا کہ سیم ہے. تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ابھی بھی آپ کے اقدامات ناکافی ہیں, ابھی مزید ضرورت ہے کہ آپ اس میں جو میں نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں اس کو امپروو کریں, تاکہ آنے والی ہماری نسلیں جو ہے نا ان تک صحیح دین ٹرانسفر ہو سکے. باقی ہم تو سمجھا سکتے ہیں, باقی کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو میرا 71B مسئلہ ہے, آج سے آلموسٹ 9-10 سال پہلے ریکارڈ ہوا تھا. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اور آپ دیکھیں ان چیزوں کے بعد میں نے کبھی کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا, نہ ان کے ماننے والوں کو, صرف علمی اختلاف کیا ہے. یہ ضرور بتایا کہ عقیدہ کفری ہے, لیکن خوارج کا طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا کہ تکفیر کروں, حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہیں. میں نے ان کی کبھی تکفیر نہیں کی, صرف علمی طریقے سے اختلاف کیا ہے. تو آپ بھی ہمیں گالیاں دینے کی بجائے اور اپنے بزرگوں کو بچانے کی بجائے علمی طریقے سے ہمارے ساتھ اختلاف کریں. ہمارا مقصد کسی بزرگ کو بدنام کرنا نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت کا دفاع کرنا ہے. ٹھیک ہوگا جی.